بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، انگلش کلاس 8 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب یعنی SNC 2022 سے آج یونٹ نمبر 6 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ اسپورٹس اینڈ اسپورٹس مین شپ، کھیل اور خوش دلی۔ اسپورٹس مین شپ خوش دلی کو کہتے ہیں، اچھے کھیل کے مظاہرے کو بھی کہتے ہیں۔ تو فرسٹ پیراگراف، اسپورٹس اینڈ فزیکل ایجوکیشن، کھیل اور جسمانی تعلیم اور فنڈامنٹل ضروری ہوتی ہے ٹو دا ریپڈ ہیلتھی ڈیولپمنٹ آف چلڈرن اینڈ یوتھ، بچوں اور نوجوانوں کی تیز صحت کی نشوونما کے لیے۔ دا اسکلز دیٹ ہیو لرن فرام اسپورٹس، یعنی وہ مہارتیں جو کھیلوں سے سیکھی جاتی ہے۔ کنٹریبیوٹ ٹو دا انٹائر ڈیولپمنٹ آف ینگ پیپل، وہ نوجوان لوگوں کی مجموعی یا پوری نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہے یا مددگار ہوتی ہے۔ تھرو پارٹیسپیشن ان اسپورٹس، کھیلوں میں حصہ لینے سے، دے لرن اباؤٹ دی امپارٹینس آف کی ویلیوز، وہ بنیادی اقدار کے بارے میں کی اہمیت کے بارے میں سیکھتے ہیں، وہ بنیادی اقدار کی اہمیت کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ سچ ایز، جیسا کہ آنیسٹی، دیانتداری، ٹیم ورک، اکٹھے کام کرنا یعنی اتحاد، فیئر پلے، برداشت یا تحمل، فیئر پلے برداشت یا تحمل کو کہتے ہیں۔ ریسپیکٹ فار دیم سیلوز اینڈ ادرس، اپنے آپ اور دوسروں کا احترام، اینڈ ایڈیرنس ٹو رولز، اور قوانین کی پابندی، یہ چیزیں وہ کھیلوں سے سیکھتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 2، دی اینشنٹ رومن پرووربس، قدیم رومی کہاوت، مینز سینا ان کارپور سینو، میننگ کا مطلب ہے اے ہیلتھی مائنڈ ان اے ہیلتھی باڈی، ایک صحت مند ذہن ایک صحت مند جسم میں، ہولڈز گڈ ایون ان ٹوڈیز ماڈرن ورلڈ، آج کی جدید دنیا میں بھی اس کی اہمیت ہے، یعنی اس کی اہمیت قائم ہے یا موضوع ہے آج کی جدید دنیا میں۔ اٹ از اسینشیل، یہ ضروری ہوتا ہے ٹو ٹیک کیئر آف آور فزیکل اینڈ مینٹل فٹنس، کہ ہم اپنے جسمانی اور ذہنی اہلیتوں کا خیال رکھیں، ٹو بوسٹ آور پرفارمنس، اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے میں، یا تاکہ اس سے ہماری کارکردگی بہتر ہو سکے۔ اسٹوڈنٹس ہیو اے بزی شیڈول، طلباء کی زندگی مصروف ہوتی ہے، اس لیے اسپورٹس پلے اے وائٹل رول، کھیل اہم کردار ادا کرتی ہے، ٹو شیک دیئر بورڈم آف، ان کی ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے میں۔ اسپورٹس گیو فزیکل اسٹرینتھ، کھیلوں سے جسمانی طاقت آتی ہے، اینڈ انکریز مینٹل پاور، اور ذہنی طاقت اور ذہنی قوت بڑھاتی ہے۔ آؤٹ ڈور اسپورٹس، میدانی کھیل لائک کرکٹ، فٹ بال، ہاکی ایٹسیٹرا وغیرہ، امپروو فزیکل ہیلتھ، جسمانی صحت بہتر بناتی ہے۔ مینٹل اسٹرینتھ کین بی اچیوڈ، ذہنی طاقت کو حاصل کیا جا سکتا ہے تھرو انڈور اسپورٹس، اندرونی کھیلوں سے، لائک چیس، جیسا کہ شطرنج، برین گیمز، دماغی کھیل ایٹسیٹرا وغیرہ۔ اٹ میکس اور باڈی فٹ، یہ ہمارے جسم کو فٹ رکھتی ہے یعنی درست رکھتی ہے، اینڈ ہیلپس اس پرفارم ویل، اور اچھی کارکردگی میں ہماری مدد کرتی ہے۔ پیراگراف نمبر 3، اسپورٹس از کمپیٹیٹیو، کھیلوں میں مقابلہ ہوتا ہے، اٹ ہیز مینی بریتھ ٹیکنگ مومنٹس، اس میں بہت سے خوشی اور صدمے کے لمحات ہوتے ہیں، ویچ آر سورس آف جائے، جو خوشی کا ذریعہ ہوتی ہے، سم آئیز شیڈ ٹیئرس، کچھ آنکھیں آنسو بہاتی ہے، اینڈ سم فیسز اسمائل، اور کچھ چہرے مسکراتے ہیں، بٹ ان دا اینڈ، لیکن آخر میں، اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو واٹ از امپارٹینٹ، لیکن آخر میں یہ تمام اہم نقطے کی طرف آ جاتی ہے، لائک شیکنگ ہینڈز، جیسا کہ ہاتھ ملانا، اینڈ شو کیسنگ اسپورٹس مین شپ، اور خوش دلی کا مظاہرہ کرنا۔ اٹ ٹیچز ٹو ورک ان اے ٹیم، یہ ایک ٹیم میں کام سکھاتا ہے۔ دیٹ از ہیلپ فل فار کولیبوریشن، جو اتحاد کے لیے، کولیبوریشن اتحاد یا اتفاق، جو
اتحاد کے لیے مددگار ہوتا ہے ان ایوری واک آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں، جو زندگی کے ہر شعبے میں اتحاد کے لیے یا اتفاق کے لیے مددگار ہوتا ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس شوڈ مینیج دیئر ٹائم، طلباء کو اپنا وقت نکالنا چاہیے فار اسپورٹس ایز ویل، کھیلوں کے لیے بھی، طلباء کو کھیلوں کے لیے بھی اپنا وقت نکالنا چاہیے۔ ریسنٹ اسٹڈیز ہیو شون، جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے دیٹ دا اسٹوڈنٹس، کہ وہ طلباء ہو گیو ایکول امپارٹینس، جو برابر اہمیت دیتے ہیں ٹو اسپورٹس، کھیلوں کو، along with اسٹڈیز، اپنے پڑھائی کے ساتھ آر اچیورس، وہ حاصل کرنے والے ہوتے ہیں ان پروفیشنل لائف، پیشہ ورانہ زندگی میں، یعنی وہ پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں یا وہ پیشہ ورانہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو دوز، اگر ان کے ساتھ تو موازنہ کیا جائے، ہو نیگلیکٹڈ، جو اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اچھا، پیراگراف نمبر 4، اسپورٹس میکس اے پرسن اسٹرانگ ویلڈ اینڈ ڈسپلنڈ، کھیل ایک شخص کو مضبوط ارادے والا اور فرمان بردار بنا دیتا ہے یا تابعدار بناتا ہے۔ جسٹ لائک برین جی سیڈ، جیسا کہ برین جی نے کہا تھا، اسپورٹس مین شپ از این انڈرسٹینڈنگ آف اینڈ کمٹمنٹ ٹو فیئر پلے، ایتھیکل بیہیویئر اینڈ انٹیگریٹی اینڈ جنرل گڈ ول ٹوورڈ این اپوننٹ۔ اچھا، اچھے کھیل کا مظاہرہ، اسپورٹس مین شپ، اچھے کھیل کا مظاہرہ یا اچھا کھیل، برداشت، اخلاقی رویہ اور اتحاد، اور ایک حریف یا مخالف کے لیے عام بھلائی کی سمجھ اور اس پر پابند رہنے کا نام ہے۔ ایتھیکل بیہیویئر، سماجی رویہ، انٹیگریٹی، اتحاد، جنرل گڈ ول، عام بھلائی، اپوننٹ، مخالف یا حریف، کمٹمنٹ، پابند رہنا یا پابندی، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ۔ اچھا، اسپورٹس ہیلپس ڈیل ود ایمینس مینٹل پریشر، اسپورٹس مددگار ثابت ہوتی ہے ڈیل ود ایمینس مینٹل پریشر، شدید ذہنی دباؤ سے نمٹنے میں۔ گلوبل پینڈیمکس، اور کس چیز سے یہ نمٹتا ہے؟ گلوبل پینڈیمکس، عالمی پینڈیمکس کہتے ہیں، وبا، پینڈیمکس کے معنی ہے وبا، عالمی وبا، شیکنگ اکانومی، یعنی بگڑتی ہوئی معیشت یا خراب معیشت، پالوشن، آلودگی، اینڈ مچ مور، اور بہت سے دوسرے مسائل فیسڈ ان ڈیلی لائف، جن کا ہم روزمرہ زندگی میں سامنا کرتے ہیں، ان مسائل سے یہ نمٹتا ہے۔ پیراگراف نمبر 5، پاکستان از اے کلچر ریچ کنٹری، پاکستان ثقافت سے بھرپور ملک ہے۔ اٹ ہیز سم اسپورٹس، اس میں کچھ کھیلیں ہیں، اس پارٹ آف دا کلچر، جو کہ ثقافت کا حصہ ہوتی ہے، اینڈ سم آر سیلیبریٹڈ لائک نیشنل ایونٹس، اور کچھ کھیلیں قومی تقریبات کی طرح منائی جاتی ہے۔ دیر آر مینی اسپورٹس پلیڈ ان پاکستان، پاکستان میں بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، بٹ سم آف دی موسٹ میجر ونس آر کرکٹ، لیکن ان میں سے سب سے بڑے کھیل یہ ہے کرکٹ، فیلڈ ہاکی، اسکواش، پولو، فٹ بال، اینڈ ٹریڈیشنل کبڈی اور روایتی کبڈی۔ پیراگراف نمبر 6، ہاکی از دا نیشنل گیم آف پاکستان، ہاکی پاکستان کی قومی کھیل ہے۔ اٹ از پلیڈ تھرو آؤٹ دا کنٹری، یہ پورے ملک میں کھیلا جاتا ہے۔ ان دا ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں ہاکی از ایز اولڈ ایز دیٹ آف دی کنٹری اٹ سیلف، یعنی ہاکی خود ملک کی طرح پرانی ہے، یعنی ہاکی کی تاریخ خود ملک کے تاریخ کی طرح یا جتنی پرانی ہے۔ پاکستان ریکارڈڈ ایکسٹراڈینری کانکویسٹس بٹوین 1956 اینڈ 1986، پاکستان نے 1956 اور 1986 کے درمیان
غیر معمولی فتوحات کے فتوحات کے غیر معمولی یا نمایاں ریکارڈ قائم کیے، وچ آر اسٹیل ان میچ، جن کو آج تک نہیں توڑا جا سکا، جو آج تک بے مثل ہے۔ 3 times ڈیورنگ دس پیریڈ، اس عرصے کے دوران 3 دفعہ، اس عرصے میں 3 دفعہ پاکستان ون دا اولمپکس اینڈ ورلڈ کپ کراؤنس، پاکستان نے اولمپکس اور ورلڈ کپ کراؤنس جیتے یا تاج جیتے، ورلڈ کپ کے تاج جیتے۔ دی ایشین گیمز ٹائٹل واز ون 6 times، ایشین گیمز کا اعزاز 6 دفعہ جیتا، اینڈ دا چیمپئن ٹرافی ان دا فرسٹ 2 years آف اٹس اناگوریشن، اور اپنے آغاز سے 2 سالوں میں، ابتدائی 2 سالوں میں چیمپئن ٹرافی جیتی پاکستان نے۔ جب پاکستان قائم ہوا تھا تو اپنے ابتدائی 2 سالوں میں اس نے چیمپئن ٹرافی جیتنے کا اعزاز حاصل کیا۔ 2 times پاکستان ہیلڈ ایشین اولمپکس اینڈ ورلڈ کپ کراؤنس، پاکستان نے 2 دفعہ اولمپکس اور ورلڈ کپ کراؤنس منعقد کیے۔ 3 of the world's most prestigious titles، جو کہ دنیا کی سب سے مشہور 3 اہم اعزازات ہیں، جو کہ دنیا کی سب سے مشہور 3 اعزازات ہیں، سب سے اہم 3 اعزازات ہیں۔ No other hockey playing country has achieved، ہاکی کھیلنے والے کسی ملک نے حاصل نہیں کیا سچ وکٹری، اس جیسی فتح ان دا ہسٹری آف دی گیم، کھیل کی تاریخ میں، سو فار ابھی تک، یعنی کسی ہاکی کھیلنے والے ملک نے کرکٹ کی تاریخ میں آج تک یا ابھی تک اس جیسی فتح حاصل نہیں کی، یا اتنی بڑی فتح حاصل نہیں کی۔ اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں اس یونٹ کو ہم ختم کر لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے لیسن کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کسی لفظ، سنٹینس یا فریز سمجھنے میں دشواری کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔